الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الرسول النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی اور پروگرام کے ذمہ داران اور طلبہ عزیز، دیگر مہمانان گرامی، ہمارا جس مناسبت سے جمع ہوئے ہیں وہ قرآن کی مناسبت ہے. ابھی ہم سے بیشتر 3 بیانات ہوئے قرآن کی اہمیت پر، مدارس کی اہمیت پر، قرآن سے تعلق پر روشنی ڈالی گئی. چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لوں گا. یہ قرآن کریم جس کی مناسبت سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں، اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے ایک طالب علم نے قرآن کریم کا کرشماتی نمونہ پیش کیا ہے. یہ نمونہ میں نے مشافہتاً یعنی آمنے سامنے یہ دوسرا نمونہ میں نے دیکھا ہے. جہاں پہ میں رہتا ہوں سلالہ بارکس میں، اس مدرسے سے متعلق ہوں میں، دارالعلوم سبیل السلام. اس مدرسے سے قریب ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ رضوان القرآن. اس کے بانی اور ناظم ہیں حافظ حبیب خان سبیلی صاحب. وہ مدرسہ میری سرپرستی ہی میں ہے. وہاں بھی ایک طالب علم کو ایسے تیار کیا گیا تھا جس طرح عزیز موصوف نے بھی قرآن کی تلاوت کی. اس طالب علم سے بھی پوچھا جاتا تو پوری تفصیل بولتا، وہ کون سا پارہ، کون سی منزل، کون سا صفحہ، اس صفحہ سے پہلے کیا ہے، اس صفحہ کے بعد کیا ہے، اس صفحے کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، اس صفحے کا اختتام کہاں سے ہو رہا ہے، ایک ادھر سب باتیں بتاتا. وہ ایک طالب علم میں نے دیکھا تھا، غالباً اس کے والدین نے پھر پڑھائی وغیرہ چھوڑا کے کسی دوسری لائن میں لگا دیا. میں سمجھتا ہوں بھول جائے گا وہ. اور یہ دوسرا نمونہ میں نے ابھی دیکھا ہے. یہ انتہائی اعلیٰ بات ہے. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جسے کہنا آسان ہوتا ہے لیکن عملی جامہ پہنانا، کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس طالب علم پر جتنی محنت کی ہوگی اور اس نے جتنی محنت کی ہے وہ اس کے استاد محترم ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنے لگن سے کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن کی اس طرح کہ بالکل کاؤنٹ آدمی کر دے، حروف کلمات صفحہ سے کاؤنٹ کر کے بتا دے، تب یہ چیز حاصل ہوتی ہے. محنتوں سے حاصل ہوتی ہے، استاد کے مطابق کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے لو لگانے اور دعائیں کرنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام اللہ نے دیا ہے. عزیز طالب علم کے والد محترم مولانا شہاب الدین ندوی صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے پوری تفصیل بتائی. بہت خوشی کی بات ہے، طالب علم نے مظاہرہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس مظاہرے سے ہم سب کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے مدارس کے طلبہ کے اندر اللہ شوق پیدا کرے، اور پھر اس چلن کا اتنا عام ہو اور ایسے ہو کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں.
تو یہ قرآن کریم کا کرشماتی ایک اعجاز ہے کہ اسے اس طرح بھی یاد کیا جا سکتا ہے. یہ اعجاز کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے. یاد رکھیے اچھی طرح، قرآن کریم وہ کتاب ہے جو خالق کون و مکان کی جانب سے ہے. چھوٹی سی چھوٹی کتاب کو آدمی یاد کر لیتا ہے تو اس میں اس باریکی سے وہ باتوں کو نہیں بتا سکتا جس باریکی سے انسان قرآن کی باتوں کو بتا دیتا ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے. یہ کتاب متقیوں کے لیے، جو آدمی نیک بننا چاہے، جو آدمی تقوی اختیار کرنا چاہے، جو آدمی اللہ کی راہ کو اختیار کرنا چاہے، جو آدمی اللہ کے احکامات کو ماننا چاہے، اللہ کی مرضیات کو جاننا چاہے، اللہ کے اصولوں پر چلنا چاہے، یہ کتاب ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتی ہے جو مانے ہی نہیں، جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے. تو ہٹ دھرم کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے. ایک چیز سامنے کالے رنگ کی رکھی ہوئی ہے اور آپ نے ریڈ چشمہ پہن رکھا ہے، شیشے ریڈ ہے، آپ کو اصرار ہے کہ وہ چیز ریڈ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ریڈ دکھائی دے رہی ہے. آپ نے ریڈ چشمہ لگا رکھا ہے، چیز ریڈ نہیں، چیز بلیک ہے، کالی چیز ہے. لیکن آپ کی ہٹ دھرمی کہ آپ اسے کالا ماننے کی تیار نہیں ہے. اگر ایک انسان کھلے دل سے، صدقی دل سے، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ رب کو تلاش کرے، رب کی بتائی ہوئی راہوں کو تلاش کرے، رب کی مرضیات کو تلاش کرے، رب کی کتاب کو تلاش کرے، تو وہ کتاب قرآن کریم ہے جو اس انسان کو ہدایت کا راستہ دکھائے گی. لیکن شرط ہے کہ انسان مانے. تو آج تو قرآن کو بھی بانٹ دیا ہے لوگوں نے. کہتے ہیں قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن نے کہیں نہیں کہا ہے کہ میں مسلمانوں کی کتاب ہوں. قرآن جس شخصیت پر نازل ہوا ہے، آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے. قرآن ہر تقوی و طہارت تلاش کرنے والے کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. قرآن ہر عقل رکھنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے. وہ انسان کسی بھی دین، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، قرآن کو پڑھے وہ آدمی، قرآن اس سے ہدایت کا راستہ دکھائے. قرآن خالق کون و مکان کی کتاب ہے. قرآن رب کائنات کی کتاب ہے. قرآن اس کائنات کے پالن ہار کی کتاب ہے. اس خالق کی کتاب ہے جو سارے مخلوق کا خالق ہے. قرآن کریم خالق نے نازل کیا تاکہ اس کی مخلوق میں جو انسان ہے، جنات ہے، اسے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد وہ زندگی کو کس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے، انسانوں جناتوں کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، قرآن پڑھ کر اسے سمجھے. لیکن نہیں، جو قرآن ماننے والے ہیں کہ میرے لیے، وہ بھی قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. دوسروں کو تو چھوڑ دیے، دوسروں نے تو کہہ دیا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے. حالانکہ کتاب مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے، ساری مانوتا کے لیے، سب کے لیے کتاب ہے. لیکن کچھ لوگوں نے مسلمانوں کا کہہ کے چھوڑ دیا، اور جو مسلمان ہیں ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی صحیح معنوں میں اس کتاب کو، اللہ کی کتاب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ماننے کے تیار نہیں کا مطلب یہ کہ اگر آپ مانتے رب کی کتاب ہے تو آخر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم مانتے رب کی کتاب ہے تو آخر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم مانتے رب کی کتاب ہے، اس کے احکامات کو جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم رب کو تو مانتے ہیں لیکن رب کی نہیں مانتے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں لیکن ان کے لائے ہوئے احکامات کو شاید صحیح طرح سے نہیں مانتے. ہمیں نبی سے محبت کا دعوت تو ہے کہ ہم نبی سے عشق کرتے، محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کی بتائی ہوئی راہوں سے ہم کوسوں دور ہیں.
قرآن کو اختیار کیا جائے، یہ اللہ کی کتاب ہے، سارے لوگوں کے لیے ہے، ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ تیرے لیے بھی ہے، یہ ھدی للناس ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ ھدی للعالمین ہے، یہ کتاب بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، یہ کتاب سب کچھ ہے، لیکن جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا سب کچھ ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کریم کو پڑھا، انہوں نے سمجھا، ان کی زندگی میں انقلاب آیا، ایسا انقلاب کہ ہمارا آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک چرواہے کو دیکھا کہ بکریاں چرا رہا ہے، آپ نے سوچا ذرا اس کا امتحان لیتا ہوں، انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ ذرا ایک بکری کا دودھ مجھے پلا دو۔ اس چرواہے نے کہا بکریاں میری نہیں ہیں، میں دودھ نہیں دو سکتا، میں نوکر ہوں، خادم ہوں، بکریاں کسی اور کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امتحان لیا اور کہا کہ جس کی بکریاں ہیں، جو تیرا مالک ہے، وہ تو یہاں پر نہیں ہے، تم اگر بکری کا دودھ دو کے مجھے پلا دو، تیرے مالک کو کیا خبر ہوگی؟ قربان جائیے اس چرواہے پر۔ اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا مالک نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں بکریوں کے دودھ کو دو کر آپ کو پلا رہا ہوں، لیکن وہ رب دیکھ رہا ہے جو میرا بھی رب ہے، میرے مالک کا بھی رب ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں بکریوں میں خیانت کر رہا ہوں، مجھے چرانے کے لیے کہا گیا تھا، مجھے دودھ دہنے کی اجازت نہیں ہے، دودھ کسی کو پلانے کی اجازت نہیں ہے، مالک نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ساری کائنات کا رب تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آخر یہ خشیت چرواہے کے اندر جو بڑا عالم نہیں تھا، اس کے اندر یہ خشیت کہاں سے آئی؟ یقیناً قرآن کی تلاوت سے، صحابہ کرام کی صحبت سے اس کے اندر یہ بات آئی ہوگی۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے، وہ محلے میں گشت کیا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے، رات کے وقت میں محلے میں گشت کر رہے تھے، ایک دیوار سے گزر رہے تھے گھر کے پاس سے، گھر کے اندر سے آواز آئی کہ بوڑھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، دودھ زائد ہو جائے گا۔ اس بچی نے کہا کہ امیر المؤمنین نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا۔ اس کی والدہ نے کہا، یا اس کے گھر کے خاتون جو رہی ہو، کہا کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ امیر المؤمنین دیوار کے پیچھے تھے، وہ گزر رہے تھے، کھڑے ہو گئے۔ اس بچی نے کہا امیر المؤمنین، اس کی والدہ نے کہا یا گھر کی خاتون نے کہا امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس بچی نے کہا امیر المؤمنین نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو دیکھ رہا ہے کہ میں غلط کام کر رہی ہوں۔ یہ خشیت، یہ تقوی، یہ طہارت آخر کیسے ہمارے اندر آئے گی؟ یقیناً قرآن پڑھنے سے یہ چیزیں آئیں گی۔ ہاں صحابہ کرام جیسے اب متقی تو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہمارا زمانہ عہد صحابہ سے دور ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارا زمانہ عہد صحابہ سے جتنا دور ہوگا ہم قیامت سے اتنے قریب ہوں گے، اور قیامت سے جتنے قریب ہوں گے ہمارے سماج میں برائیاں عام ہوں گی، اور جب برائیاں عام ہوں گی تو انسان کو اچھا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا تھا ایک دفعہ، اور فرمایا کہ اگر دین کی باتوں میں سے 10% بھی تم چھوڑ دو گے تو اللہ کیا بڑی گرفت ہو جائے گی، تمہارا مواخلہ ہوگا اور سخت سزا ہوگی، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین کی 10% پر عمل لوگ کر لیں گے تو کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ذرا سوچئے، عہد صحابہ میں 10% شریعت کو چھوڑ دیں تو ہلاک ہو جائیں گے، اور بعد کے زمانے کے لیے کہا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا جو قیامت سے قریب ہوگا کہ 10% پر عمل کر لیا جائے تو ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہ نجات پا جائیں گے۔ ہمارا زمانہ قیامت سے قریب ہو رہا ہے، ماحول عجیب و غریب بنتا جا رہا ہے، لیکن ہمیں
مسلمان ہونے کی حیثیت سے، صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے شریعت کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور تھامنے کا مطلب یہ کہ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ دونوں کام کرنے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا پر تو عجیب و غریب مفتی بنے ہیں، جو کچھ نہیں جانتے وہ بھی مفتی ہے، جانتا ہے تو چھوڑ دیجئے۔ ہم لوگوں کو اللہ نے تھوڑا بہت علم دیا ہے، بلکہ کہا جائے کہ اتنا علم ہے علماء کے جوتیوں کے خاک کے برار میں نہیں، جو بڑے بڑے اسلاف گزرے ہمارے، اس کے باوجود ہم لوگ بولنے میں سوچتے ہیں بہت کچھ، کیا بولا جائے۔ لیکن آج کل سوشل میڈیا پر ایسے ویسے لوگ ہیں کہ مفتی بن بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں، ہمیں غور کرنا ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن لٹو طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن کریم نازل ہوا ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس لیے نازل ہوا ہے، لیکن قرآن کو بغیر سمجھے پڑھا جائے تو بھی کارِ ثواب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بغیر سمجھے پڑھیے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، سمجھیے، لیکن اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے اور صرف پڑھاتا ہے تو اس کا یہ کام بیکار نہیں ہے۔ نبی کو 4 کام دیے گئے تھے، نبی کو 4 کام دیے گئے تھے، ان 4 کاموں سے ایک کام تلاوت کتاب ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ دوسرا کام تعلیم کتاب ہے، قرآن کو سمجھانا۔ تیسرا کام تعلیم حکمت ہے، دین کی بات بتانا۔ اور چوتھا کام ہے تزکیہ قلوب، لوگوں کے دلوں سے گندگیاں ہٹانا اور اسلام کی تعلیمات کو پیوست کرنا۔ تو نبی کے یہ 4 کام تھے۔ تلاوت کتاب مستقل کام ہے، تعلیم کتاب مستقل کام ہے، تعلیم حکمت مستقل کام ہے، اور تزکیہ قلوب مستقل کام ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے قرآن نہیں سمجھ پا رہا ہے اور پڑھ رہا ہے تو کوئی ایسا نہیں بے فائدہ کام کر رہا ہے، وہ بھی فائدے کا کام کر رہا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارا اس پر ایمان اور یقین ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے، اور فرمایا کہ الف لام میم، یہ 3 حرف ہے، یاد رکھو۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف لام پڑھنے والا 30 نیکیاں کما لیتا ہے۔ تلاوت کلام پاک ایک مستقل کام ہے، اس کی پابندی ہمیں کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں قرآن کو سمجھنا بھی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے۔ آج کل تو ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، اگر کسی کمپنی کی طرف سے یا آپ کی بینک کی طرف سے کوئی میسج آ جائے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بے چین ہو جاتے ہیں۔ انگریزی زبان میں انگریزی زبان والے سے پوچھتے، ذرا دیکھو بینک کا میسج کیا آیا ہے۔ تیلگو نہیں جانتے، تیلگو میں میسج آ گیا ہے، اب تیلگو والے کے پاس جاتے ہیں، بھائی ذرا دیکھو یہ بینک کا میسج کیا آ گیا ہے۔ آپ کو ایک چھوٹے سے 4 لائن 5 لائن کے میسج کا مطلب جاننے کے لیے اتنی بے چینی ہے، اور رب کی کتاب میں کیا ہے اس کو جاننے کے لیے بے چینی کیوں نہیں ہوتی؟ رب ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ کے کیا مطالبات ہیں، کیا احکامات ہیں، کیا اوامر ہیں، کیا منہیات ہیں، ان باتوں کو جاننے کے لیے بے چین کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آج کل تو بہت آسان سی بات ہے، جگہ جگہ الحمدللہ مدرسے ہیں، جگہ جگہ پڑھے لکھے ائمہ کرام ہیں، علماء کرام ہیں، اور آن لائن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں آن لائن کلاسز چلاتے ہیں۔ آج قرآن کو سمجھنا، مسئلے مسائل کو سمجھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے لیے ذرا وقت نکالیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے جلسے کا آپ یہ پیغام لے کر جائیں، یہ پیغام لے کر جائیں۔ بچے نے قرآن کریم جس کرشماتی انداز میں ہمارے سامنے آپ کے سامنے سنایا ہے، علماء کرام کے بیانات ہوئے، ان سب کا خلاصہ یہ لے کر جائیں کہ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی انشاءاللہ پابندی سے کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟
ایک پارا نہ ہو سکے آدھا پارا ہو سکتا ہے، پاؤ پارا ہو سکتا ہے۔ پاؤ پارے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 5 صفحے، 4.5 صفحے ہوتے ہیں، 5 صفحے ہوتے ہیں، 5 صفحہ پڑھ سکتے۔ صبح پڑھ لیے پاؤ پارا، شام میں پڑھ لیے، اس طرح روزانہ آدھا پارا ہو جائے گا، انشاءاللہ 2 مہینے میں قرآن آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ کوئی مشکل کام نہیں، بشرط یہ کہ ہم اسے اپنے روٹین میں لے آئیں۔ یعنی ذرا سوچئے، میں کہا کرتا ہوں لوگوں سے، یعنی ہماری زندگی کے 24 گھنٹے ہیں، زندگی سے مراد شب و روز کے، دن رات کے، ہمیں ہر کام کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ ایمرجنسی سے ایمرجنسی کام ہو، ایمرجنسی کام نہ ہو، اس کے لیے وقت مل جاتا ہے، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ہم نہیں نکال پا رہے ہیں۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، یہ کتنی لاتعلقی کی بات ہے۔ یہ قرآن سے، اپنے دین سے، اللہ سے، رسول سے، شریعت سے، دینی احکامات سے کتنی دوری اور بے تعلقی کی بات ہے، ذرا غور کیجیے۔ آپ صرف آدھا گھنٹہ خاص کر لیے قرآن کے لیے، آپ پڑھیے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں دھیرے دھیرے انقلاب آئے گا۔ تو قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے اور اسی طرح قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بغیر سمجھے پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن صرف طاقوں میں سجانے کی نہیں آیا ہے، جزدان میں رکھنے کی نہیں آیا ہے، جہیز میں دینے کی نہیں آیا ہے۔ قرآن کریم سینے میں محفوظ کرنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج صورتحال کو جو غریب ہے کہ لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ بابا کا انتقال ہو اور مدرسے کے بچوں کو لا کر قرآن خوانی کرائے۔ میں تو کہتا ہوں، بہت ساری جگہوں پر آپ سے کہتا ہوں کہ بہت کم مدرسے کے بچے ایسے ہوتے ہوں گے، بہت کم، کہ وہ قرآن پڑھیں اور آپ کے بابا کو ثواب مل جائے۔ اس لیے کہ بچہ پڑھتا 1 صفحہ ہے، پلٹتا 4 صفحہ ہے وہ، اور بچہ پر معلوم ہو گیا کہ اس کے یہاں کھانے کی دعوت نہیں ہے، صرف خالی پیلی پڑھا کے بھیج دے گا، تب تو اور ٹھیک سے نہیں پڑھے گا وہ۔ اگر آپ نے کھلایا ہے اور نذرانے وغیرہ دیے ہیں تو فقہی حکم کے لحاظ سے وہ بھی کام بیکار ہوا، ثواب نہیں پہنچے گا فقہ کے لحاظ سے۔ اصل طریقہ یہی کہ بابا آپ کے مرے ہیں، مدرسے کے بچے کو درد کی ہوگا، ذرا بتائیے۔ یعنی بابا زید کا مرا ہے، یہ مدرسے کے بچے کو تکلیف کی ہوگی کہ وہ آپ کے بخشنے کے لیے دعا کرے گا۔ وہ زید کا بابا مرا ہے، زید کے بابا نے لاکھوں روپے چھوڑے، وہ مدرسے کے بچوں کو ملیں گے یا پھر زید کے لوگوں کو ملیں گے؟ تو یاد رکھیے، قرآن پڑھنا خود سیکھیں، عمل کرنے کی کوشش کریں، نیک لوگوں سے تعلق رکھیں، اور یہ مدارس جو قرآن کی ترویج کر رہے ہیں، عام کر رہے ہیں، ان مدارس کا جم کر تعاون کریں۔ کیوں کرے تعاون؟ ان مدارس کا کیوں کرے؟ اس وجہ سے کریں کہ ان مدارس کا تعلق اگر بہت پیچھے جائیں مکہ مکرمہ میں تو دار ارقم سے ملتا ہے، اور کچھ بعد میں آئے تو ان مدارس کا تعلق صفہ نبوی سے ملتا ہے، وہ صفہ جو آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے۔ جو لوگ حج یا عمرے پہ جا چکے، مسجد نبوی کی زیارت کر چکے، آج بھی روضہ نبوی سے ملا ہوا، ریاض الجنہ سے ملا ہوا، زمین کی عام سطح سے تقریباً 1.5 بارش اونچی جگہ وہ صفہ یعنی چبوترا آج بھی موجود ہے، جس چبوترے پر صحابہ کرام بیٹھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دیا کرتے تھے۔ ان مدارس کا تعلق ان صفہ سے ہے، اور جانتے ہیں ان صفہ والوں کو نبی نے کیا کہا ہے؟ ان صفہ والوں کو نبی نے کہا ہم اضیاف الاسلام، کہ مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھ کر جو لوگ دین سیکھ رہے، ایمان سیکھ رہے، اسلام سیکھ رہے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ اسلام کے مسلمان ہیں، وہ اسلام کے مہمان ہیں۔ ہم اضیاف الاسلام، وہ اسلام کے مہمان ہیں، وہ مسلمانوں کے مہمان ہیں، محلے کے تمام
مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان مہمانوں کا وہ خیال رکھے۔ جن علاقوں میں مدرسے ہیں، اچھی طرح سنیے، جن علاقوں میں مدرسے ہیں اور وہاں بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان علاقوں کے مسلمانوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ ان مدارس کا وہ تعاون کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے، آپ اس مہمان کا کتنا اکرام کرتے ہیں؟ جتنا تعلق زیادہ ہوگا اکرام اتنا بڑھ کے ہوگا، تعلق کم ہوگا اکرام کم ہوگا۔ یہ مدرسہ میں پڑھنے اور پڑھانے والے یہ نبی کے وارثین ہیں، یہ صحابہ کرام کے وارثین ہیں، یہ علماء سلف کے وارثین ہیں۔ ان سے ہمارا تعلق جتنا گہرا ہوگا انشاءاللہ ہمارا ایمان اتنا ہی پختہ ہوگا، اور ہم مدارس کو، علماء کو، اہل اللہ کو جتنی نیچی نظروں سے دیکھیں گے ہمارے اندر بددینی اتنی زیادہ آئے گی، ہم دین سے اتنے زیادہ دور ہو جائیں گے۔ تو اصحاب صفہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم ضیاف الاسلام، وہ اسلام کے مہمان ہیں، لہذا جن علاقوں میں مدارس ہیں، یہاں مختلف نظماء تشریف فرما ہے، بہت ساروں کو میں جانتا ہوں، مدارس کے ذمہ داران ہیں، بہت ساروں کو میں جانتا ہوں، ان کے مدرسے میں جایا کرتا ہوں، بہت سارے ان کے دوست احباب بھی ہوں گے، ان کے محلے کے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ پیغام انہیں پہنچائیں کہ جن علاقوں مدرسے ہوتے ہیں، مدرسے کے طلباء، علماء، خدمت کرنے والے ان علاقے کے لوگوں کے اصل مہمان ہیں، وہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کا تعاون کریں، مدرسے میں آئے، مدرسے کو طلباء بھی فراہم کرے، مال بھی فراہم کرے، کوئی خرابی ہو تو اچھا مشورہ بھی فراہم کرے، کوئی ضرورت ہو تو ضرورت کی تکمیل بھی کرے۔ ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ بات میں نے قرآن خوانی کی کئی، اسی مناسبت سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، گھر میں کوئی آدمی مر گیا نا، عادت ہوتی ہے کہ لاؤ قرآن کا پارا خرید کے مسجد میں ڈالو، رکھ دو۔ بھائی مسجد میں پہلے سے اتنے پارے رکھے ہوئے کہ گرد و غبار پڑی ہوئی تو پڑھنے والا نہیں ہے، آپ نے ایک ڈبہ اور رکھ دیا، کوئی پڑھے گا نہیں، ثواب نہیں ملے گا، صرف رکھنے سے ثواب نہیں ملتا ہے، استعمال ہوگا کچھ ثواب ملے گا نا۔ مسجد میں فین لگے ہوئے، آپ نے بیچ میں ایک اور فین لگا دیا، اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ نے نام کے لگا دیا، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو انتقال گھر میں کسی کا ہو جائے تو آپ جس طرح مدرسے میں مسجد میں پارے لے جا کے رکھ دیتے، پارے لے جانے کے بجائے آپ مسجد کے ذمہ داران سے پوچھیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے۔ آپ کے علاقے میں مدرسہ ہے، محلے میں مدرسے کے ذمہ داران سے پوچھیں کہ ہم اپنے والد صاحب کی طرح ایصال ثواب کے لیے صدقے جاریہ کے طور پر کچھ دینا چاہتے، ذرا بتائیے آپ کے مدرسے میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ جس چیز کی ضرورت آپ کو تھی بچے استعمال کریں گے، ثواب ملے گا۔ آپ نے پارے رکھ دیے، پہلے سے جائے نماز رکھے ہوئے، بہت ساری مسجدوں میں دیکھتا ہوں جائے نماز رکھے ہوئے، قالینیں رکھی ہوئے، اور سیٹ صاحب نے لا کے قالین رکھ دیا ہے، اور رکھنے سے ثواب نہیں ملتا ہے، استعمال ہوگا، لوگ نماز پڑھیں گے، دل سے دعائیں گے تو ثواب ملے گا۔ تو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیے، قرآن سمجھنے کی کوشش کیجئے، علماء سے تعلق قائم کیجئے، اور آپ کے علاقوں میں جو مدرسے ہیں ان مدارس سے متعلق لوگوں کو آپ اپنا مہمان سمجھیے، اور جس طرح مہمانوں کا اکرام کیا جاتا ہے آپ ان کا اکرام کریں۔ گھر میں کسی فرد کا انتقال ہو جائے آپ خود قرآن پڑھ کے ان کو بخشیے، دوسرے کے بھروسے مت رہیے، اور ایصال ثواب کے لیے مدارس میں ضرورت اگر ہے تکمیل کیجئے، مسجد میں ضرورت ہے تکمیل کیجئے، گاؤں گھر میں یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، ان کے مسائل حل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے مرنے والے افراد کو ثواب ملے گا، ضرور ملے گا۔ لیکن آپ نے ایسی چیزیں رکھ دی، کوئی استعمال نہیں کرا تو ثواب نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزم جس نے قرآن سنایا ہے اور دیگر وہ بچے جو ملکاج گیری علاقے کے بچے مسابقے میں شریک ہوئے ہیں، ان تمام بچوں کے لیے
اہل مدارس کے لیے اور مسابقے کا جنہوں نے انتظام کیا ہے ان سب کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ سب قرآن کریم سے محبت کا نتیجہ ہے. اللہ ان کو اپنے شان بدلہ عنایت فرمائے. اور ہم جو علماء کرام ہیں وہ بھی قرآن ہی کی نسبت سے آئے ہیں. جو بات ہم نے کہی ہے یا کہی جائیں گی اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شان بدلہ عنایت فرمائے, عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.